والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 36 نمبر آیا سورہ قصص۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما ھذا الا سحر مفتری وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین صدقت یا رب العالمین۔ فلما پس جب جا آئے ہم وہ موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ بینات جو بڑی واضح تھیں، قالوا انہوں نے کہا ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر جادو مفترا گھڑا ہوا، وما نہیں سمعنا سنا ہم نے بھذا اس کے ساتھ فی آبائنا اپنے بڑوں میں اولین جو پہلے گزر چکے۔ وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی میرا رب عالم بہت خوب جانتا ہے بمن ساتھ اس کے جا جو آیا ہے بالہدا ہدایت کے ساتھ من عندہ اس کے پاس سے، ومن اور وہ جو تکون ہے لہو اس کے لیے عاقبۃ انجام الدار گھر انہ یقیناً وہ لا یفلح نہیں کامیاب ہوتے الظالمون ظلم کرنے والے۔ وقال اور کہا فرعون نے یا ایہا الملأ اے میرے سرداروں ما علمت نہیں جانتا میں لکم تمہارے لیے من الہ کسی معبود سے غیری اپنے علاوہ، فاوقد پس آگ جلا لی میرے لیے یا ہامان اے حمان علی الطین مٹی پر، فجعل پس بنا لی میرے لیے سرہن ایک اونچا محل، لعلی شاید کہ اطلع میں جھانکوں دیکھوں اطلاع پاؤں الی طرف الہی معبود کے موسیٰ علیہ السلام کے، وانی اور میں لأظنہ یقیناً خیال کرتا ہوں موسیٰ کے بارے میں من الکاذبین جھوٹا ہونے کا۔ کل ہم نے پڑھا اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنی گریبان میں ڈالیے، وہ نکلے گا روشن سفید بغیر کسی تکلیف کے، اور اپنے بازو کو اپنے پہلو کے ساتھ لگائیے ڈر کے وقت میں۔ یہ دلائل ہیں آپ کے رب کی طرف سے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، یقیناً وہ فساد کرنے والی نافرمان قوم ہے۔ کہا انہوں نے رب اے میرے رب میں نے ایک قتل کیا ان میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ صاف گفتگو کرنے والا ہے، اسے میرے ساتھ مضبوطی کے لیے بھیج وہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیرے بازو کو مضبوط کروں گا تیرے بھائی کے ساتھ، اور میں تم دونوں کو دلائل عطا کروں گا، طاقت عطا کروں گا، اور وہ تمہاری طرف نہیں بڑھ سکیں گے، یقیناً تم اور تمہارے اتباع کرنے والے وہی غالب آئیں گے۔ پھر جب یہ معاملہ ہوا یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹے، فرعون کے دربار میں پہنچے، اور اس کے ساتھ ایک طویل گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں کچھ باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ جب وہ آئے اور آ کر کے کچھ ہم پیچھے سورہ نمل میں اور سورہ طٰہٰ میں پڑھائے، اس نے اس وقت اشارے کنائے میں یہ بھی کہا کہ تو ہمارے پاس پلا بڑھا، ہم نے تیری پرورش کی، پھر تو نے ہمارا ایک بندہ قتل کر دیا، جو تو نے کیا وہ سو کیا، اب تو ہمارے پاس یہ جادو لے کر کے آ گیا ہے، اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ تم سے تمہاری زمین چھیننا چاہتا ہے۔ یعنی اس نے وہاں پر عصبیت کو جو قبطی لوگ تھے انہیں ابھارنے کی کوشش کی کہ موسیٰ جو جادو سیکھ کر کے آیا ہے
تم سے تمہارے علاقے چھیننا چاہتا ہے۔ وہ اشارہ تھا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم رہی اور ہمیں حکومت سے بے دخل کر دیا گیا تھا، پھر کہیں وہ دور لوٹ کر کے نہ آ جائے اور ہم مغلوب ہو جائیں اور بنی اسرائیل غالب آ جائیں، یہ باتیں اس نے کیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم موسیٰ، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کے ساتھ، بینات جو بڑی واضح تھی، قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، کہنے لگے یہ تو نے ایک جادو گھڑ لیا ہے۔ ابتداً تو اس نے پہلے گفتگو سنی، اور گفتگو کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دونوں جائیں اس کے پاس، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، لیکن اس سے گفتگو بڑی نرمی کے ساتھ آپ نے کرنی ہے۔ یہاں پر پھر مفسرین نے لکھا کہ اتنا بڑا اللہ کا سرکش، لیکن اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کہہ رہے ہیں کہ گفتگو نرمی کے ساتھ کرنی ہے۔ نرم گفتگو جو ہوتی ہے یہ دل پر اثر کرتی ہے، یہ تلخی اور تلخ گفتگو یہ کبھی بھی دل پر اثر نہیں کرتی۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پر آپ کے رب کی بڑی عنایت ہے، بڑی رحمت ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو بڑا نرم بنایا ہے، بڑا نرم بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر امہات المومنین اور صحابہ کرام نے بھی کہا کبھی بھی بلند آواز کے ساتھ بولتے ہوئے نہیں ہم نے سنا کہ بڑا گلا پھاڑ کر کے گفتگو کر رہے ہوں اور بازاروں میں اونچی اونچی باتیں کرتے ہوں، ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ جب بھی گفتگو کی دھیمی گفتگو کی، اسی لیے تو پھر وہ واقعہ جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ صحابہ کرام کو بعض اوقات کہنا پڑتا انظرنا، رائنا کہنا پڑتا، ہمارا بھی لحاظ کیجئے، یعنی بات کو دوبارہ کر دیجئے، دہرا دیجئے، یا تھوڑی سی اونچی بات کہہ دیجئے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اس لفظ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں اور منافقوں نے لفظ بدلا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے انظرنا، ہمارا بھی لحاظ کیجئے، ہمارا بھی خیال کیجئے، ہماری طرف بھی دیکھیے، یعنی آپ جو گفتگو کر رہے ہیں ہمیں بھی دیکھیے، ہمیں دیکھ کر کے تاکہ ہم تک آپ کی بات ڈلیور ہو سکے، یہ کہا تھا۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور بات ہوئی فرعون کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ آپ کوئی چیز لائے، کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے عصا جو ہے وہ زمین پہ پٹخا تو وہ سانپ بن گیا، ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالا تو وہ روشن ہو گیا۔ تو اس وقت اس نے کہا ما ھذا الا سحر، یہ تو ایک جادو ہے مفترا جو تو نے گھڑ لیا ہے۔ یعنی معجزات دیکھنے کے بعد، دونوں معجزات دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ تو جادو ہے جو تو گھڑ گھڑا کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے بڑوں سے کبھی اس بارے میں سنا ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، نبوت بھی ہوتی ہے، رسالت بھی ہوتی ہے، معجزات بھی ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی سنا نہیں۔ یہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ خود جانتا تھا۔ یوسف علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ جانتا تھا، اور یہ مصر میں مشہور تھا۔ حضرت ہاجرہ کا جو واقعہ ہے اور حضرت سارہ کا جو واقعہ تھا وہ مصر میں مشہور تھا۔ میں اب دیکھا میں نے، وہ پہلے میں سمجھتا صرف یہ بخاری شریف میں ہے، اور اس پر بڑے لوگوں نے اعتراض بھی کرتے تھے جو حدیث کے منکرین ہیں مسلمانوں میں، وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے بی بی سارہ کا ایک واقعہ۔ میں تلمود میں، یہ یہود کی ایک بڑی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ جب فرعون نے وہ خواب دیکھا تھا نا کہ میری حکومت کو چھیننے والا، اس وقت اس نے 3 بندے بلائے اور ان سے وہ گفتگو کرنے لگا کہ ایسے ایسے ہے، کیا کروں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ایک نے اس میں سے مشورہ دیا تھا، چلیں یہ بھی بات ایک عجیب سی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام رؤیل تھا، را عین واو حمزہ اور لام کے ساتھ۔ تو اس نے کہا تھا کہ تو فرعون ان کے بارے میں غلط فیصلہ نہ کرنا، یہ بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہے، انہیں کچھ نہ کہنا۔ تو جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اور سارہ کا واقعہ کیا ہوا تھا، یہ یہودی تفسیر میں لکھتا ہے، تورات کی تفسیر میں۔ تو جانتا ہے سارہ اور ابراہیم کا واقعہ کیا ہوا تھا، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا تھا، اور یوسف نے پھر کس طرح جو ہے تدبیر کے ساتھ پورے مصر کو قحط سالی سے محفوظ رکھا تھا۔ تو جانتا ہے ان کی تدبیریں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، نہ ان پر ظلم کر۔ اس کو پھر فرعون غصے میں آ گیا، میری حکومت چھیننا چاہتے، تو کہتے ہیں ان سے میں نرمی کروں۔ اس بندے کو نکال دیا
اور یہ مدین چلا گیا. کہتے ہیں یہی پھر سسر بنا تھا موسیٰ علیہ السلام کا. یہ ان کے ہاں کی ایک بات ہے. بہرحال وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات نہیں سنی. فرعون کہنے لگا کہ کوئی نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، کوئی معجزات میں نے نہیں کبھی سنی. یہ جھوٹ اس نے بہرحال بولا. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، اور تو جانتا ہے نہیں جانتا، تیرے بڑے جانتے نہیں جانتے، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ تو جانتا ہے، جس نے مجھے ہدایت دے کر کے بھیجا ہے وہ تو جانتا ہے. یہ اس کا مفہوم ہے. وقال ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، جو ہدایت لے کر کے اس کے پاس سے آیا ہے وہ تو جانتا ہے نا. ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور انجام کا گھر خوبصورت کس کے لیے ہے، انجام کس کا بہترین ہونے والا ہے وہ ابھی پتہ چل جائے گا تجھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہو گئی تھی کہ موسیٰ تم، ہارون اور تمہارے ماننے والے یہ غالب آئیں گے، فرعون غالب نہیں آ سکتا تم پر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی پہلے دے دی گئی تھی. تو کہنے لگے پتہ چلے گا کہ انجام کس کا بہترین ہوتا ہے، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. یہ دنیا میں بھی انجام کے لحاظ سے اور آخرت کے بھی. لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب ہوتا ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. وقال فرعون، اب فرعون نے پینترا تو بدلنا تھا. یہاں سے وہ بڑی ایک بات سکپ ہوئی ہے جو سورہ طٰہٰ میں ہم پیچھے پڑھائے ہیں. اس نے پھر ان سے پوچھا یار کیا کرنا چاہیے سرداروں سے، ان کے بارے میں کیا کریں، چھوڑ دیں انہیں، جانے دیں. جانے دیں گے تو کل کلاں کوئی اور کھڑا ہوگا، اور بنی اسرائیل اگر سارے چلے گئے تو ہمارے کھیت کھلیانوں میں کام کون کرے گا. ہمارے جو اتنی بڑی بڑی ہم بلڈنگیں بناتے ہیں ان میں مزدور کہاں سے آئیں گے. یہ لاکھوں مزدور جو ہمیں مفت میں ملے ہوئے ہیں یہ سارے چلے جائیں گے، ہمارا اقتدار ڈاماڈول ہو جائے گا. کیا کروں؟ اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کرنا. انہوں نے کہا ایسے نہ جانے دے، تجھے چیلنج کر کے موسیٰ چلا جائے اور تیرا اقتدار، ایسا کر کہ پورے مصر میں اعلان کروا، جو جادوگر ہے بلا لے اس کو، ایک دن مقرر کر لے موسیٰ کے ساتھ، میدان لگ جائے، پانی سامنے آ جائے گا، دودھ سامنے آ جائے گا. کیا ہوتا ہے پھر ایسا ہوا اور وہ سارے اکٹھے کیے گئے. میں نے جس طرح بتلایا کہ بعض تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ 15 سے 20 ہزار کے درمیان جادوگر اکٹھے کیے گئے اور کھلے میدان میں. اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے فرعون سے بات کی کہ ہمیں بتا ہمیں دے گا کیا، ہمیں کیا دے گا اگر ہم غالب آ جاتے ہیں. فرعون موسیٰ پر ہم اگر غالب آ جائیں ہمیں کیا دے گا. اس نے کہا انعامات تو علیحدہ ہیں، میں تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں بٹھاؤں گا. انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے. وہ یہ تدبیر اللہ تعالیٰ کہہ کرے تھے. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا جی آپ نے پہل کرنی ہم نے پہل کرنی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ پہل کریں. انہوں نے ان کے ہاتھوں میں جو رسیاں تھیں، جو ڈنڈے تھے، وہ پھینک دیے زمین پر. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں پر اس طرح محسوس ہوا کہ یہ حرکت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن حقیقت ان کی نہیں بدلی تھی. وہ جو رسیاں اور ڈنڈے انہوں نے پھینکے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے، لیکن لوگوں کی آنکھوں سے یوں محسوس ہوتا تھا سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے اس طرح جادو کر دیا تھا کہ وہ حرکت میں لگ رہے تھے انہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی عصا کو پھینکیے. انہوں نے اپنے عصا کو پھینکا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارا اپنے اندر نکل گیا، وہ رسیاں، وہ ڈنڈے، جو کچھ تھا سارا اپنے اندر نکل گیا. کہا اب اسے پکڑ لیجئے. پھر وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا. اس پر ہالی ووڈ میں ایک فلم بھی بنی ہے. انہوں نے پوری یہ مووی بنا کر کے یہ سارا کچھ دکھایا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام آئے دربار میں اور کس طرح وہ اژدہا بنا، کس طرح ان کی لاٹھیاں کھا گیا، پھر وہ ہاتھ میں آ گیا. وہ پوری انہوں نے اس کی ایک فلم بھی بنائی ہوئی ہے دی بائبل کے نام پر. آدم علیہ السلام سے شروع کر کے انہوں نے بڑی لمبی ایک ان کی ہے. بہرحال تو اس کے بعد جب وہ جو جادوگر تھے وہ تو سارے سجدے میں چلے گئے، وہ تو سٹ پٹا گئے کہ یہ کیا ہے، اور وہ انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہے. وہ سجدے میں چلے گئے. اب اس پر لال پیلا ہوا فرعون غصے میں آ گیا، اور میری اجازت کے بغیر، مجھ سے پوچھنے کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، جو غصے میں بندہ کہہ سکتا وہ لال پیلا ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یا اللہ ہمیں ثابت قدمی دے دے، مدد کر ہماری. یہ بڑے غصے میں کچھ کرے گا. تو دعا کی انہوں نے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے پھر برملا کہا
دیکھیں ایک لمحے کا ایمان کتنا مضبوط ایمان ان کا ہوا. کہنے لگے تو نے جو کرنا ہے کر لے, ہم نے رب پر ایمان لیا ہے, اب واپس نہیں پلٹ سکتے. پھر کہنے لگا او تم ملے ہوئے ہو, یہ سازش کی ہے موسیٰ اور تم نے مل کے میرے خلاف سازش کی ہے. حالانکہ وہ قبطی, یہ بنی اسرائیلی خاندان تیرے کے, نسل تیری, قوم تیری, اور سازش وہ موسیٰ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. عجیب بات. تو بہرحال اس کے ساتھ ہی اس نے کہا اپنے حامان, یہ بھی لگتا ہے اس کا جو مین جو ہے نا, جسے کہتے ہیں نا وہ ہوم سیکٹری, یہ تھا حامان اس کا, کیونکہ جنود کے حوالے سے بھی, لشکروں کے حوالے سے بھی اس کا ذکر آتا ہے. اور یہاں اس کو کہنے لگا حامان مٹی کو گرم کر, یعنی اینٹیں بنا, مٹی کو گرم کر اور ایک بڑا اونچا محل میرے لیے بنا, میں اس پر چڑھ کے دیکھوں. موسیٰ کہتا ہے میرا آسمان پہ رب ہے, میں دیکھوں شاید میں دیکھ سکوں اسے, اونچی بلڈنگ پہ چڑھ کر کے میں ایسا دیکھ سکوں. وہ پھر وہ جو میں نے کہا نا ہالی ووڈ نے جو بنائی, انہوں نے ایک بڑا اونچا پھر محل بنایا, اس کے اوپر وہ چڑھتا ہے, چڑھ کر کے پھر دیکھتا ہے, پھر کہتا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا. یہ فرعون کہتا ہے. بہرحال تو کہتے ہیں یہاں اس نے کہا وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری, کہنے لگا سرداروں, وزیروں, مشیروں, میں نہیں جانتا میرے سوا بھی کوئی تمہارا خدا ہے, میں تو تمہارا خدا ہوں, میرے سوا کوئی اور ہے میں نہیں جانتا. یعنی اپنی خدائی کا وہ یہاں دعویٰ کر رہا ہے. فاوقد لی یا حامان علی الطین, مٹی پر آگ کو گرم کر, یعنی اینٹیں بنا, کچھ ایسا کر. فاجعل لی صرحا, پھر ایک اونچی بلڈنگ میرے لیے کھڑی کر. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ, شاید میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ پاؤں, موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. وانی لاظنہ من الکاذبین, میں تو اس کو جھوٹا تصور کرتا ہوں موسیٰ کو. پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوئے یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس, یعنی فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس, نشانیاں لے کر کے جو بڑی واضح تھی, انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے جو گھڑ لائے ہو, ہم نے اپنے بڑوں سے ایسی کبھی کوئی بات نہیں سنی. موسیٰ کہنے لگے میرا رب بہت خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر کے آیا اور کس کے لیے انجام کا گھر ہے, یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے. فرعون نے کہا اے میرے سردارو, میں نہیں جانتا تمہارے لیے میرے سوا بھی کوئی الہ ہے. اے حامان میرے لیے آگ جلا مٹی پر, پھر میرے لیے ایک بڑی بلڈنگ کھڑی کر, میں اطلاع, شاید کہ میں اطلاع پاؤں موسیٰ کے خدا کی طرف, میں اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں. مسافر سفر پہ نکلے اور صبح کرے, رات بیت جائے صبح ہو, تو پھر یہ دعا پڑھے. سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا اعذم باللہ من النار. سمع سامع, سننے والوں نے سنا, بحمد اللہ, اللہ کی تعریف کو, وحسن بلائہ, اور اس کے بہت خوبصورت انعامات کے بارے میں. ربنا, اے ہمارے رب, علینا, علینا ہم پر, یعنی اس کے بہت خوبصورت انعامات, احسانات ہم پر. ربنا صاحبنا, اے اللہ ساتھی بن جا ہمارا. وافضل علینا, اور ہمیں فضل, فضیلت عطا فرما. اعذن, پناہ طلب کرنے والے, باللہ, اللہ سے, من النار, آگ کے بارے میں, یعنی آگ کی پناہ ہم اللہ سے مانگنے والے. سننے والوں نے سنی اللہ کی تعریف اور خوبصورت اس کے فضل انعامات ہم پر. اے ہمارے رب ہمارا ساتھی بن جا اور ہمیں فضل عطا فرما, اور ہم تجھ سے پناہ مانگنے والے ہیں آگ کے بارے میں. اللہ کا الحاکمین اپنی عنایات, اپنے فضل کو ہم سب پہ ہمیشہ سایہ فگن رکھے اور اپنے فضل اور احسان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر